نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم بدل دیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ جھوٹ کھڑنے والے ہیں. نعوذ باللہ. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرما دیجئے نازل کرتا ہے اس کو روح القدس تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں. أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ بے شک وہ کہتے ہیں. إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ بے شک اس کو سکھاتا ہے کوئی انسان. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، زبان اس کی کہ جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو زبان ہے واضح طور پر عربی. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات کے ساتھ. لا يهديهم اللہ، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ تعالی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک کرتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ النحل کا 14واں رکوع آیات نمبر 101 سے لے کر 105 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ قرآن کریم راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے اور شیطان ہدایت کے راستے سے روکنے والا بدبخت ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید تلاوت کی جائے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کہیں اس پر عمل نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے آپ پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اس لعین کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ جو شیطان کے وسوسے ہیں جو قرآن سے متعلق، یہ تو کئی قسم کے وسواس ڈالتا ہے، لیکن آج کے سبق میں ایک دو وسوسوں کا ذکر ہے۔ ایک وسوسہ شیطان اس وقت ڈالتا تھا کہ جب کوئی حکم منسوخ ہو جاتا اور دوسرا حکم آتا، مثلا جیسے شراب حرام تھا اور عرب کے اندر بہت زیادہ پی جانے والی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اکٹھا نازل نہیں کیا، پہلے دن ہی نہیں کہہ دیا کہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ذات ہے، اور حکیم تو اس کا کوئی بات، اس کی حکیم کی کوئی بات اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو حرام کیا۔ مثلا پہلے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے لیکن نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ اب بڑا گناہ ساتھ کہہ دیا تو لوگوں نے سوچا کہ نفع کم ہے، گناہ بڑا ہے، تو لوگ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب شراب وغیرہ پیو اور نشے میں ہو جاؤ تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر بھی کچھ لوگ ہو گئے یار نماز بھی قریب نہیں جانا تو، اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اجتناب کرو تب کامیاب ہوگے۔ تو جب یہ حکم بدلتا تو شیطان وسوسہ ڈالتا، دیکھو جی اللہ کا کلام ہوتا تو پہلے دن ہی یہ حکم کیوں نہیں آ گیا، پہلے حکم اور آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، معلوم ہوا اللہ کا کلام نہیں۔ یہ شیطان کا کیا تھا؟ وسوسہ تھا۔ قبلہ تبدیل ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ جی پہلے وہ غلط تھا، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح اور کئی احکامات ہیں، جب حکم بدل جاتا حالات کی وجہ سے، یا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بات بہتر ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ وہ حکم بھیجتے، جو بعد میں ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ وہ حکم بھیجتے، بس شیطان فوراً وسوسے ڈالتا، دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ حکم پہلے کیوں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نشاندہی فرمائی کہ دھیان کرنا، یہ سب شیطانی وسواس ہیں، تم پہلے پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روم کا غلام تھا، اس کے پاس بیٹھتے تھے، اس کا کچھ کام تھا، لوہے وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے تھوڑی دیر کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسے کہ ہر انسان ہوتا ہے بھی چلو یار کسی کے ساتھ دو چار باتیں کر لی جائیں۔ تو لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں نا، یہ وہ شخص آپ کو سکھاتا ہے، وہ کوئی روم سے کتاب پڑھ کے آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو وہاں بتاتا ہے، اور آپ آگے جناب یہ سن کرنا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ وہ شخص عربی ہے ہی نہیں، وہ شخص تو عجمی ہے اور قرآن عربی ہے اور واضح عربی ہے، تمہاری بولی میں ہے، تو ایک عجمی شخص عربی کلام کیسے سکھا رہا ہے؟ لیکن بس ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرنا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔
فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، اور بیچ میں فرمایا واللہ عالم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی آیت کب نازل کرنی ہے اور کون سا حکم کس وقت مناسب ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب کلام اللہ کا ہے اس کی ساری حکمتیں بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم کوئی تبدیل کر دیں قالوا انما انت مفتر، جواب میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ تو جھوٹ کھڑنے والے ہیں، استغفر اللہ، پہلے آپ نے نعوذ باللہ وہ جھوٹ کھڑا اور اب آپ نے یہ دوسرا کھڑ کے لے آئے ہیں، سب کو نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں، اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے کلام کے فوائد کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اسی بات کا جواب یوں دیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، لوگوں جو حکم منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا کر اس کی جگہ پر اور لے آئیں، نأت بخیر منها او مثلها، کبھی اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، کبھی اس جیسا اور حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے بندے تجھے پتہ نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب کلام اللہ کا، جب جہان سارا اللہ کا، جب رب ہی کا حکم چلتا ہے، جو حکم وہ دے اللہ کو کوئی پوچھنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کو پوچھنے والے کہ یہ حکم کیوں نازل کیا؟ فرمایا واللہ عالم بما ينزل، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے نازل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مبلغ ہیں میرے کلام کے، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جاگ رہے ہیں وہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کوئی میری طرف سے نعوذ باللہ گھڑی ہوئی چیز نہیں، نزلہ روح القدس من ربک، اس کو روح القدس لے کر آیا، جبرائیل امین لے کر آیا، کہاں سے لے کر آیا؟ من ربک، تیرے رب کی جانب سے لے کر آیا۔ کیسے لے کر آیا؟ بالحق، حق کے ساتھ لے کر آیا، لے کر جبرائیل آیا۔ کہاں سے لے کر آیا؟ رب العالمین کے پاس سے لے کر آیا۔ کیسے لے کر آیا؟ حق کے ساتھ لے کر آیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وہ لوگوں قرآن نازل کرنے والا رب العالمین، بے شک قرآن نازل کرنے والا رب العالمین، لے کر آنے والے جبرائیل امین، جس کے پاک دل پر نازل کیا وہ رسول امین، قرآن کی زبان عربی مبین۔ اللہ فرماتے ہیں جب رب العالمین کا کلام ہے، جبرائیل لے کر آنے والا ہے، ارے نادانو میرے نبی پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ قرآن کی صداقت میں کوئی شک کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس لیے فرمایا یہ رب کا کلام ہے، تم جو ہے نادانو تمہیں خود سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا حق کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا آیا کیوں ہے؟ فرمایا لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ جی قرآن کے ذریعے ایمان والوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ بولو، مضبوط ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ پختگی آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کی آیات سننے کے ساتھ۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ، دو سویرے دو چار آیتیں جو ہم سنتے ہیں
ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، کیوں نہ آئے میرے رب کا کلام جو بے شک میرے رب کا کلام جو ہوا۔ اس لیے فرمایا لیثبت الذین آمنوا، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو منافقین طنز کرتے، ایجوکم زادتہ ھذی ایمانا، او جی کس کا ایمان بڑھ گیا، نئی صورت آئی ہے کس کا ایمان بڑھ گیا، یہ ان کا طنز ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں اس طنز کا، جو ایمان والے ہیں جب میرے قرآن کی آیتیں وہ سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دلوں میں منافقت ہے ان کی گندگی اور بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ایمان تو دل میں ہوتا نہیں ہے، اور ایمان والا جب وہ میرے آیات کو سنتا ہے اس کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ جیسے بارش برستی ہے باغ پر تو خوشبوئیں پھیلتی ہیں، اور گندی زمین پر جب برستی ہے تو بدبو پھیلتی ہے۔ رب کہتا ہے ایسے ہی ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے جب ان کے دل پر میری قرآن پاک کی آیات پڑھتی ہیں تو اور زیادہ ایمان کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اس نے فرمایا لیثبت الذین آمنوا، قرآن ایمان والوں کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور قرآن ہے ہی مضبوطی دینے والا۔ ایک اور آیت بھی یاد ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا، جیسے وسوسے ہیں نا شیطان کے، شیطان وسوسہ یہ بھی ڈالتا تھا، وہ جی اللہ کا کلام ہوتا تو اکٹھا نازل ہو جاتا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، میرے محبوب یہ لوگ آپ کو شاعر مجنون اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہم دو چار آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون اور مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے دل کو سکون اور مضبوطی ملتی ہے۔ جی اچھا جی تسی تھوڑے پہ چھٹن زبیر پہ چھٹ گئے تھوڑے نا یاد رہو، اچھا اچھا ٹھیک، نہیں تھوڑے کو نہیں پوچھا، زبیر صاحب کو پوچھا، اچھا ماشاء وہی مس سے بیٹھے کوئی گل کو صحیح میں جواب دیں پر کے فرمایا لیثبت الذین آمنوا، قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تاکہ ایمان والے کے دلوں کو اللہ ثابت رکھے اور مضبوطی عطا فرمائے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہدایت سے معنی راستہ دکھانے والی کتاب، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ لوگوں قرآن ہی سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ پھر جو لوگ اس راہ پر چل پڑیں بشرا، ان کو خوشخبریاں سنانے والی کتاب بھی کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ، اتنے عظیم کلام اللہ نے نازل کیا جی، لیکن اب لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک ان کی زبان، بے شک آپ کو وہ سکھاتا ہے جو بشر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، اور وہ آپ کو سکھاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال عرض کی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ فلانا رومی جو ہے نا غلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نام جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان یہ عربی نہیں ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس کی زبان تو عجمی ہے، اس کی زبان کیا ہے جی؟ عجمی ہے، یعنی عربی نہیں ہے۔ وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ، اور یہ قرآن تو واضح طور پر عربی ہے۔ تو تم کیسے مارتے ہو کہ جھوٹ بولنا، مطلب جھوٹ بولے کوئی چجدہ تو بولے کم از کم، تم تو وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی آیات پر ایمان لاؤ اگر ہدایت چاہتے ہو تو، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے فرمایا لا ریب فیہ، پھر فرمایا ھدی للمتقین۔ پہلے دل سے شک نکال اللہ کی کتاب کے بارے میں
پھر قرآن تجھے ہدایت دے گی، پھر قرآن تجھے سیدھا راستہ دکھائے گی۔ فرمایا جو ایمان نہیں، جس کے دل میں شک ہے، لا یہدیہم اللہ، اس کو ہدایت نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم کہتے ہو نادانو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میرا نبی جھوٹ کھڑ کے لے آتا ہے، نا، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ کھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ تو ان کا کام ہے۔ میرا نبی تو میرے دین کا، میرے قرآن کا سچا مبلغ ہے، وہ تو میری وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ تو میری وحی سے بولتے ہیں، خواہشات سے کلام ہی نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے کہا میں آپ کی ہر بات لکھنا چاہتا ہوں، لکھوں یا رسول اللہ؟ فرمایا چاہے تو لکھ لے، کیونکہ میں خوشی میں ہوں تب بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہوں، غم میں ہوں تب بھی وحی سے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں حق کے خلاف کبھی آپ کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ تو فرمایا میرے نبی کو جھوٹا کہنے والوں بدبختو، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک